کیا بھائی آپ نے بھی ویڈیو تو دیکھی ہوگی، ظاہر ہے آپ عوامی نمائندے بھی ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے؟ اور جو کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ان کا منہ کیسے بند کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پیش نظر یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ کون موقع ہاتھ سے جانے دے رہا ہے اور کون موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرے گی تو ہاتھ اس کا بھی کٹے گا۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر پینٹ کوٹ ٹائی والے نے گناہ کیا ہے تو یہ لبرل کے خلاف ایک بات نکل آئی، اور اگر داڑھی ٹوپی والے نے گناہ کیا ہے تو یہ مولویوں کے خلاف ایک بات نکل آئی؟ کیا ہم ان جھگڑوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہم ان جھگڑوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں افتخار بلوچ کی شکل میں ہو، یا مختلف سیاسی جماعتوں میں یا مدرسوں میں یا مسجدوں میں کسی بھی جگہ پہ کوئی گناہ کرنے والا آدمی ہو، تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، دنیا میں ہر انسان سب سے پہلے انسان ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ کبھی وہ شیطان سیاستدان کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی وہ شیطان مدرسے کے کسی عالم کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی وہ شیطان کسی سیاسی پارٹی کے ذمہ دار کی شکل میں ہوتا ہے۔ اور جہاں بھی جرم سرزد ہو جائے، بلا تفریق اس کے خلاف وہ سزا جو ملک میں موجود ہے، اور سزائیں سخت مزید کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ایسے واقعات میں دن بدن اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی دنیاوی لبادے میں گناہ کرے وہ بدتر ہے، اور کوئی دینی لبادے میں گناہ کرے وہ بدترین ہے۔ لہٰذا وفاق المدارس نے جو اس حوالے سے سٹیپ اٹھایا، جامعہ منظور الاسلامیہ نے جو قدم اٹھایا، جمعیت علماء اسلام نے جو قدم اٹھایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سیاسی پارٹیوں کو اور یونیورسٹیز کو بھی سیکھنا چاہیے کہ جس طرح وفاق نے اس سے لا تعلقی کی، جمعیت علماء اسلام نے اس سے لا تعلقی کی، اور مدرسے نے جس لڑکے کا استحصال ہوا اس کے ورثاء کے ساتھ مل کے اس پہ ایف آئی آر درج کروائی، اور مدرسہ اور وفاق خود اس جستجو میں ہے کہ وہ بندہ پکڑا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ہمیں ان ساری چیزوں سے نکل کر اس طرف آنے کی ضرورت ہے کہ زینب کا واقعہ، اسما کا واقعہ، یا صابر شاہ کا واقعہ، یا ملک میں ہونے والے اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ہم تمام مل کر ایوانوں کے اندر مؤثر قانون سازی کریں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ اسلامی نظام کے اعتبار سے فلاں کو رجم کر دیا گیا، تو فوراً یہ جناب آوازیں ہو جاتی ہیں، وہ جی بڑا تو ظلم کا نظام ہے، بڑا ظلم کا نظام ہے۔ یہ دیکھیں کہ جب ایک آدمی کو رجم کیا جاتا ہے اس کے بعد کتنی عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی ہمیں تو باہر کی این جی اوز نے کہا ہے کہ آپ نے رجم کے اور سزائے موت کے خلاف آواز اٹھانی ہے، تو لہٰذا اب ہم تو اس سے نہیں۔ تو آپ جس امریکہ کی مثال دے رہے ہیں، امریکہ میں تو دنیا میں سب سے زیادہ ریپ ہوتے ہیں۔ آپ یورپ کی بات کرتے ہیں، یورپ میں تو ریپ کیسز کی تعداد پاکستان سے بہت زیادہ ہے۔ ہمیں ایک ہی طرف آنا چاہیے، جو انسان گناہ کرے اس کے خلاف جو شرعی سزائیں ہیں ان کا ہمیں فل فور جو ہے وہ ان کے اوپر نافذ العمل کرنی چاہیے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں یہ ساری واقعات ختم ہو سکتے ہیں۔